یہ کسی ریور یا کچی عبادی کا سین نہیں ہے، یہ لاہور کے اندر ایک لگژری ہاؤسنگ سوسائٹی کا منظر ہے۔ پارک ویو سٹی جو کل تک کمفرٹ اور ڈریم لیونگ کا سمبل تھی، آج فلڈ کے پانی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اگست 2025 کی ہیوی مانسون رینز اور راوی ریور کے اوور فلو نے پارک ویو کی ساری باؤنڈریز توڑ دیں۔ کلپ اوورسیز، ڈائمنڈ اور پلیٹینیم بلاکس صرف کچھ ہی گھنٹوں میں پانی میں گھل گئے۔ جہاں کل تک وائڈ روڈز اور لگژری ولاز تھے، وہاں آج ریسکیو بوٹس چل رہی ہیں۔ فلڈ واٹر سنڈے نائٹ کو سوسائٹی میں گھسا اور پانی کی ہائٹ 5 فیٹ تک چلی گئی۔ 2 گھنٹے میں پورے گھر اور کارز ڈوب گئے۔ آلموسٹ 2000 ریزیڈنٹس کو ایویکویٹ کیا گیا اور 18 ریلیف کیمپس بنائے گئے تاکہ فیملیز سیف رہ سکیں۔ تو کیا اس پوری سچویشن میں صرف نیچر ہی بلیم پر ہے یا انسان خود بھی؟ پارک ویو سٹی لاہور، جو کہ راوی ریور کے بہت قریب ڈیولپ کی گئی ہے، کسی بھی ریور بینک پر گھر بنانا اللیگل اور بہت ہی ڈینجرس ہوتا ہے، اور یہ تو پوری کی پوری سوسائٹی تھی۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ راوی 1988 کے بعد سے کافی حد تک ڈرائی ہو چکا تھا، سوکھ چکا تھا، لیکن اس سال ہونے والی ٹورنشل رین کی وجہ سے راوی میں پانی دوبارہ سے اوور فلو ہونا شروع ہو گیا۔ رات کے اندھیرے میں وہاں کے تمام ریزیڈنٹس کو ایویکویشن کا آرڈر ریسیو ہوا۔ پارک ویو ریزیڈنٹس اس سب کا ذمہ دار سوسائٹی کے ڈیولپر علیم خان کو ٹھہرا رہے ہیں، جنہوں نے 300 ایکڑ کی یہ ہاؤسنگ سوسائٹی اللیگلی بلڈ کر کے اپروو کروائی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اپ کمنگ ایئرز میں کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر فارمر پرائم منسٹر عمران خان کی ایک کلپ وائرل ہو رہی ہے، جس میں وہ اس بات پر اختلاف کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ کیسے علیم خان اللیگل ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کر رہے تھے اور انہوں نے ان کو روکنے کی بھی کوشش کی۔ علیم خان کا یہ ہے کہ انہوں نے 300 ایکڑ زمین لے لی راوی کے اندر، وہ لیگل کروانا چاہتے تھے، اور راوی کے بیڈ کے اوپر اللیگل ہے زمین۔ میرے سے ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ جب کیونکہ ہم پاور میں ہیں تو ہم وہی چیزیں کریں، پاور میں آ کے سارے غلط کام جائز کروا دیں۔ لیکن علیم خان اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے اور آج پارک ویو سٹی لاہور کی ون آف دا موسٹ ریزیڈینشل سوسائٹی بن چکی ہے۔ ریزیڈنٹس کی ویڈیوز سرفیس پر آ رہی ہیں، جہاں پر وہ بہت پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ لوگوں کے گھر اور سارا سامان پانی میں ڈوب گیا ہے، اور ان کو یہ تک اندازہ نہیں کہ اب وہ اپنے گھروں میں کبھی واپس جا بھی سکیں گے یا نہیں۔ مان لیا کہ پانی کو ڈرین آؤٹ کیا جائے اور سوسائٹی پھر سے لیونگ کنڈیشن میں واپس آ جائے، روڈز بھی سوکھ جائیں اور لوگوں کے گھروں سے پانی بھی نکال دیا جائے، لیکن کیا یہ پرماننٹ سولوشن ہے؟ نہیں، کیونکہ پاکستان میں اب ہر سال بارش اور فلڈز کے چانسز ریز ہو رہے ہیں۔ اگلے سال پھر سے مانسون سیزن آتے ہی سچویشن پھر سے خراب ہو جائے گی، پھر سے ایسے ہی پانی آئے گا اور پھر سے لوگوں کا نقصان ہوگا، اور شاید اگلے سال اس دفعہ سے بھی زیادہ نقصان ہو۔ ایسی سچویشن میں تو پارک ویو سٹی جیسی لیوش سوسائٹی لوگوں کے کسی کام کی ہی نہیں رہی۔ نہ ہی ریزیڈنٹس اپنے گھروں کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ پراپرٹی لینے والا ہی کوئی نہیں ہوگا۔ سب کو پتا ہے کہ اس زمین کو پرچیز کر کے یہاں گھر بنانا ایک بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ تو یا تو گورنمنٹ یا ڈیولپرز کو کوئی پرماننٹ سولوشن نکالنا پڑے گا، یا پھر لوگوں کے ڈیمیجز کو کمپنسیٹ کرنا پڑے گا۔ لوگ علیم خان کو کال آؤٹ کر رہے ہیں اور شدید ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ یہ کوئی چھوٹا نقصان نہیں ہے، بلکہ بات کروڑوں کی ہے اور لاکھوں لوگوں کی ملینز کی پراپرٹیز کی ہے۔ یہ فلڈ صرف ایک نیچرل ٹریجڈی نہیں ہے، یہ ہماری اربن پلاننگ کی کمی کا ثبوت ہے۔ پارک ویو سٹی جیسی اتنی ہائی اینڈ سوسائٹی کے لیے اتنی پور جغرافیکل سلیکشن بہت ہی مہنگی ثابت ہو رہی ہے، اور اگر سوسائٹی بنانی ہی تھی تو اسے اتنا اسٹرانگ اور اپگریڈڈ رکھنا چاہیے تھا کہ بڑی سے بڑی کوانٹٹی میں پانی ڈرین آؤٹ ہو جاتا، تو شاید سچویشن اتنی کرٹیکل نہ ہو جاتی۔ جب تک ہم کلائمیٹ ریزیلینٹ سوسائٹیز نہیں بنائیں گے، تب تک ہر سال ایسے سینز ریپیٹ ہوں گے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ صرف ایک نیچرل ڈیزاسٹر تھا یا ڈیولپرز کی ذمہ داری بھی بنتی ہے؟ کامنٹس میں اپنا اوپینین ضرور دیں۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔